شب معراج سے پہلے پہلے آپ نے صرف ایک مٹھی چینی لینی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن یہ میٹھی چیز کسی کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ جس کو کھلانی ہوگی میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا، یعنی کہ مرد عورت کو کھلانی نہیں ہے، نہ خود کھانی ہے۔ اس کا استعمال کا جو طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو برسوں تک فائدہ دیتا ہے، یعنی جو بندہ بھی اس عمل کو ایک بار زندگی میں کر لیتا ہے نا، شب معراج سے پہلے یا شب معراج کی رات تک، یعنی کہ اس رات یا اس دن تک جو بندہ بھی اس عمل کو کر لے گا، صرف ایک مرتبہ زندگی میں، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں امن، سکون، راحت، خوشیاں، دولت، عزت، شہرت ہے، یہ ساری چیزیں جتنی میں نے بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اسی طرح کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چینی کا استعمال یا میٹھی چیز کا استعمال، اب طرح سن لیجئے گا، یا چینی بھی لے سکتے ہیں، شکر بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی میٹھی چیز آپ لے سکتے ہیں، اس میں صرف میٹھی چیز ہونا ضروری ہے، باقی وہ کوئی بھی چیز ہو، برفی ہو، لڈو ہو، مٹھائی ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ تین چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہوگا۔ دیکھیں سفر معراج، حضور علیہ السلام کو جو معراج شریف ہوئی نا، اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ تو یہ ایک سفر تھا حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک۔ یہ اسی طرح 3 سفر بنتے ہیں حضور کے۔ اسی نسبت سے حضور کی جو شان اور عظمت کے پہلو ہیں وہ بھی 3 ہیں، اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو بندہ بھی یہ عمل پڑھ کر، یہ 3 چیزیں پڑھ کر دم کر دیتا ہے، پھر اس کا استعمال اس طرح صرف 3 دن مسلسل کرتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ 3 دن آپ نے اس چینی کا استعمال کرنا ہوگا، پھر ساری زندگی نہ تو کسی کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی، بلکہ ہر شخص آپ سے والہانہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت اور احترام کریں گے، گھر میں ادب اور محبت احترام پیدا ہوگا، ہر شخص آپ کے ساتھ چاہت کے ساتھ رہے گا۔ یہ یا ودودو آپ کو پتہ ہے کہ یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شب معراج یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ نے اس طرح لینا ہے، جو ترتیب جو طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے وہ اسم مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم صفاتی ہے، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی اسم ذاتی ہوتا ہے، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ تو یہ یا ودودو بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یا ودودو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت نام کا اور اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی اس صورت کا جو بندہ وظیفہ کرتا ہے اس کو ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عنایت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ یا ودودو، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شوہر کو، کوئی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ان میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کو چاہیے یہ یا ودودو کا عمل کر لے، انشاءاللہ صدیوں تک اس کو اس عمل کا فائدہ ہوگا، یعنی کہ زندگی کے تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے ان دونوں کے درمیان میں ایسی محبت بڑھے گی، ایسا بھائی چارے کا رشتہ، اور گھر میں اگر کسی قسم کی نچاکی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں بھائیوں میں، بہنوں میں، والدین میں، اولاد میں، تو یہ سارے کے سارے مسائل ایک ہی عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قائرین آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پر آپ محسوس کر لیں کہ آپ کی دشمنی بڑھ رہی ہے، لوگ آپ سے نفرت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ ان کو اپنی محبت دلانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ
آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف عمل ایک دن کرنا ہے، کوئی زیادہ دن بھی نہیں کرنا، لیکن عمل کرنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ عمل کو بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کرتے ہی چاہت بھی پیدا ہوگی، نہایت خوبصورت رحمت آنا بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا جو آپ کو بتانے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو جو نیت بتائی ہے اس نیت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس نیت کے ساتھ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ تصور میں تمام چیزوں کو رکھیں، ذہن میں رکھیں، سامنے چیز رکھ لی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی آپ کو پتہ ہے ایک اپنی فضیلت ہے، اور اس درود پاک کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ جو درود ابراہیم ہے نا، جب حضور علیہ السلام سفر معراج پر تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کی 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی طرف سلام بھیجا، فرمایا کہ یہ میری اپنی امت کو یہ میرا سلام عرض کر دینا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا اور اس سلام کو نماز کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تو اس لیے یہ درود پاک بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ جب کہتے ہیں سارے کام رک جائیں، کوئی کام حل نہ ہوتا ہو، تو اس وقت بندہ اگر یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کے اول آخر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ عمل ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی قسم کی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، کسی بھی مشکل سے نجات چاہتا ہے، تو اس کو درود پاک کو ضرور پڑھے۔ دیکھیں یہ خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہے، اور اس محبت کی بنا پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام دوسرے درودوں کے صیغوں سے افضل ہے، اس کے لیے کہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اطہر سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں، اس لیے ہم اس کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ بالایمان بھی ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے متعلق تمام منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے کا ویسے بھی معمول رکھنا چاہیے۔ جو بندہ پڑھنے کا معمول رکھتا ہے وہ جنت الفردوس میں جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنے کے بعد حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر اسی طرح یہ درود پاک پڑھنا ہوگا، صرف 11 مرتبہ۔ تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہوں گے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد فرماتا ہی نہیں بلکہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ الفاظ جو بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اور امام جعفر الصادق کا قول ہے، یعنی کہ کوئی عام شخصیت کی بات نہیں میں کر رہا، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ اس تحریر میں لفظ ربانہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لفظ ربانہ، اس کی برکات کتنی زیادہ ہے۔ اس لفظ کے وظیفے سے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہو، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی کسی نہ کسی صورت میں کپڑوں کا یا دیگر چیزوں، اس کے مکان کی، اس کے گھر کی، یا کوئی بھی ہم تعریف کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات مان لے، اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو۔ یاد رہے کہ رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار، آقا وغیرہ، اور لفظ رب اس میں صفت ہے۔ یہ ایک مشہور لغت میں رب کے معنی یوں بیان کیے، جس کے پاس اختیار ہو یا جو مالک ہو۔ یہ لفظ سورۃ فاتحہ میں بھی موجود ہے، ذات والی کی اللہ کی پہلی صفت کے طور پر استعمال ہوا، جس کے معنی مربی
ربی اور مالک کے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تو رب کے الفاظ موجود ہیں، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا یا ربنا، اے میرے رب، یا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ تو یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس لفظ کی تعداد بھی دیکھیں، عمل بالکل مختصر سا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو قرآن مجید میں کم و بیش 968 مرتبہ شان ربوبیت کے ذریعے جو ہے وہ یاد کیا ہے، متعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ شان مخلوقات عالم کے باوجود اپنے فیض سے نواز ہی رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو فیض یاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بھی ہوتے ہیں، مثلا کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی محتاج کو اس کی اعانت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کوئی کمزور کا سہارا بنتا ہے۔ یہ سارے نفع بخشیں اور فیض رسائیاں ایک دوسرے کی امداد اور عنایت کی مختلف صورتیں اور احسان اور انعامات کی مختلف شکلیں ضرور ہیں، مگر ربوبیت کے عنوان میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک کو جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے سے خوش ہوتی ہے، اس بندے کی فریاد کو سنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی فریاد کو سن لیتا ہے تو پھر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اس بندے کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اکثر ہمارے قائرین، اکثر ہمارے دوست احباب اس کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ جب دعا مانگتے ہیں تو اس لفظ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایک یعنی کہ بڑی پیاری مبارک حدیث پاک بھی ہے کہ جو بندہ اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، جو بے بسی کے وقت اس لفظ مبارک کو پڑھتا ہے، کون سا؟ یا ربنا، تو اللہ تعالیٰ جس کا خوف رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس چیز سے امان بخشے گا، اور جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی مبارک ہے۔ فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ اس میں مبارک کے ساتھ اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے اس ترتیب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا سے پہلے اپنے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا، ضرور بضرور اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ تو درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اپنے رب کو محبوب ناموں سے پکارو۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے یاد کرو گے، پکارو گے، تو وہ تمہیں ضرور بضرور عطا کر دے گا۔ اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ لفظ دعائے قنوت میں بھی آیا، بہت ساری دعاؤں میں یہ لفظ استعمال آیا۔ میں تو خود اس لفظ کے ساتھ ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دعاؤں میں شامل ہونے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اجتماعی دعا میں شریک ہوں، اور آپ کو یہ ساری برکتیں انشاءاللہ تعالی نصیب ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس عمل کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اس عمل کی برکت سے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس عمل کے ذریعے سے معرفت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہے، اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ عمل یا ودود میاں بیوی کی محبت کے لیے بطور خاص اکثیر کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چچا چچی، بھائی بہن، سسر ساس، اس طرح کے بھی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کا تصور کر کے بھی کہ ان کے دل میں ہماری محبت ہو، وہ ہماری عزت کریں، وہ ہمارا احترام کریں، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی خاص شخصیت، مطلب کسی کے ہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی آفیسر ہے، اگر اس کا تصور سے ابھی آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں بھی آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اب اس کے بعد جو اسم مبارک پڑھنا ہوگا وہ ہے یا ودودو، یا ودودو۔ تو جیسے ضرورت ہو اس کو آپ اسی ٹائم کر سکتے ہیں، یعنی کہ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کرنا آپ نے کسی نماز کے بعد ہے، چاہے سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی کہ جب سورج غروب ہو چکا ہو اس کے بعد کریں، یعنی یا صبح کے وقت کریں سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یا رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، اس وقت آپ اس ٹائم اس عمل کو کریں۔ اور رات ساری یہ
میٹھی چیز اپنے گھر میں رکھیں صبح کے وقت، یہ میٹھی چیز آپ کسی چیونٹیوں کو، کسی پرندوں کو، کسی جانوروں کو ڈال دیں، انشاءاللہ یہ میٹھی چیز جو کھاتا جائے گا وہ آپ کے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا جائے گا، اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ، وہ کیونکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پرندے چرندے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جب وہ بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کیونکہ گناہ گار ہوتے ہیں، ہم کبھی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ساتھ ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کانوں کے ساتھ ہم گناہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری اتنی وقت نہیں ہوتی، ہم کیونکہ گناہوں کے لتے ہوئے ہیں، تو وہ پرندے کیونکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو جب آپ اس طرح یہ چیز ان کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو یہ اسم مبارک جس کا مطلب ہے محبت والے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، بڑی آہستگی سے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ عمل زیادہ طویل نہیں ہے، دیکھیں سمجھانے میں بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے آپ کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، مختصر سا عمل ہے، آپ اس کو کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی بہاریں لوٹتے جائیں گے۔ اگر کسی دوست احباب یا کوئی رشتہ دار ناراض ہو گیا ہو، یا بولنا چالنا چھوڑ دیا ہو، حتیٰ کہ گھر آنا جانا بھی چھوڑ دیا ہو، تو وہ شخص بھی فجر یا عشاء کے بعد اس عمل کو کر لے، ذہن میں اس کا تصور جما کر رکھے انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک جو میں نے بتایا یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس عمل کے اوپر پڑھنی ہے، اس میٹھی چیز کے اوپر پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک چیز پڑھیں گے، نہ، یہ تینوں چیزیں آپ اس کے اوپر پڑھیں گے۔ درود پاک سمیت جو ہیں یہ 4 چیزیں بنتی ہیں، تو درود پاک کو کیونکہ ہر عمل کے شروع میں پڑھا جاتا ہے تو اس لیے اس کو شمار نہیں کیا جاتا، تو اس لیے آپ نے درود پاک اول آخر جو تعداد بتائی اس کے برابر ہی پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں کرنا۔ یہ خدا را اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر کم کریں گے تو پھر صاف ظاہر اس کی برکتیں کم ہو جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ کرنے پر بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا ہی رکھیں، ویسے جتنا اللہ والوں نے بتایا ہے اگر آپ اتنا رکھتے ہیں تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فائدہ تو زیادہ پڑھنے پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک تعداد مخصوص جب کر دی جاتی ہے پھر جو بندہ اس کے برابر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہوتا ہے، اس میں ان اولیاء بزرگوں کی جنہوں نے بتایا ہوتا ہے ان کا فیض بھی شامل حال ہو جاتا ہے، ان کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح جلد ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور بعض لوگوں نے تو کہا پہلے دن ہی نفرت محبت میں بدل جاتی ہیں، اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنی، کسی ناجائز یا حرام رشتے کے لیے ہرگز نہیں کریے گا، ورنہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیت کا حال میرا رب بہتر جانتا ہے، لہٰذا جائز طریقے پر دل میں مکمل اعتقاد رکھ کر کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اثر ہوگا۔ تو یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی مختصر سی سورت ہے جس کی 4 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اتنی فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، جو 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ جتنی تعداد اس سورت کی ہے اتنی تعداد ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوگی، تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا فائز آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف شب معراج تک، اگر آج عمل کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں، شب معراج کی رات کرتے ہیں، جس رات بھی اس عمل کو کرتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یہ یا ودودو پڑھ لینا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو پھر ساری زندگی ملتی رہیں گی، اس سے تسخیر خلق کا درجہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ مخلوق آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس میٹھی چیز کو اوپر دم کر دینا ہے، جیسے استعمال بتایا اس طرح استعمال کر لینا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور